السلام علیکم، میں ہوں جبین فاطمہ اور میں آج ایک ایسے جوڑے سے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں جن کی زندگی میں روشنی سے اندھیرا، اندھیرے سے پھر روشنی ہوئی اور انہوں نے خود روشنی کی کرن جلائی اپنی زندگی میں اپنی محنت سے. آئے میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں، مدثر صاحب اور ان کی مسز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. تو آج ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، گپ شپ کرنے آئے ہیں. تو آپ کچھ ذرا بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، اس طرح سے کیسے اپنی زندگی کو چلا رہی ہیں، اپنے بچوں پہ کیسے توجہ دیتی ہیں. اللہ کا شکر ہے، جیسی بھی زندگی ہے ہم اس پہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر لے لی یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہم لوگ اسی طرح جیتے ہیں جیسے عام لوگ جیتے ہیں، خوشی سے بھرپور زندگی، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں. تھوڑی بہت ڈیفیکلٹیز آتی ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو عام نارمل لوگوں کی زندگی میں بھی آتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے جی رہے ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور بچے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ماما پاپا کو ہم دکھائی تو نہیں دے رہے، لیکن نہیں ابھی ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا، چھوٹا بیٹا ابھی تھوڑا سا کرتا ہے ایسے کہ بابا کو اگر نظر نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہے مجھے تھوڑا سا نظر آتا ہے، بابا کو بالکل نہیں آتا، تو کبھی کبھی کرتا ہے کہ چھپ جانا، اور پھر وہ ہنستا ہے تو بابا کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن بڑا بیٹا جو وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرتے بھائی، ماما اور بابا کو نظر نہیں آتا، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایسے بھی بولتے ہیں. لیکن بچے ہیں نا، وہ تھوڑا سا کبھی کبھی کر لیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. ہم اس بات کو بھی انجوائے کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش ہاں کرتے جی. ہیں. بچوں کی پڑھائی پہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کس طرح سے توجہ دیتے ہیں کہ بھئی بچوں کے گریڈز یا بچوں کے ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ مینیج؟ چھوٹا بیٹا ابھی تو اسکول نہیں جاتا، لیکن بڑا بیٹا جاتا ہے، تو اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے پوچھتے رہتے ہیں کیا پڑھا تھا، کیا کر رہے ہو، اور پھر ویسے بھی سنتے رہتے ہیں جو تھوڑا بہت ہمیں ہے کہ نالج اس کو نا جنرل نالج کا پوچھتے رہتے ہیں. تو باقی وہ اپنی آنٹی کے پاس پڑھتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے چل رہا ہے. ٹیچر سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا بہت سال اندازہ. کا ہے؟ 6 سال کا بیٹا، چھوٹا جو ہے وہ 3 سال کا. چھوٹا 3 سال کا. ہاں اچھا جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے اب مدثر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ حادثہ کیسے پیش آیا. جی مدثر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں یہ حادثہ کیسے پیش آیا. اور ایکچولی جی میں جب گریجویشن کر رہا تھا، 4th ایئر میں پڑھ رہا تھا، میں عسکر مال کالج راولپنڈی سے میں نے گریجویشن کی. تو جب میں 4th ایئر میں تھا تو میری اچانک سے تھوڑی سی مجھے فیل ہوا کہ میری آئی سائٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹرز نے جب میرے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو انہوں نے پھر ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں RP، ریٹینائل پگمنٹوزا ایک ڈیزیز ہے، اس کو آنکھوں کا کینسر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے ایکسٹرنل آئی جو ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتی رہتی ہے لوگوں، لیکن آپ کو ویژولی ٹھیک نظر آتا رہتا ہے. لیکن جب انٹرنلی وہ آپ کا ریٹنا کو زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہے تو پھر اس کے سڈنلی آپ کی آئی سائٹ ختم ہو جاتی ہے. تو جب وہ میری ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہوئی تو اس وقت میری آئی سائٹ تقریباً 95% انٹرنلی ڈیمیج ہو چکی تھی. تو ود ان اے ویک میری جو آئی سائٹ تھی وہ ختم ہو گئی. تو پھر یہ اچانک سے آپ کے اوپر یہ مشکل آن پڑی، تو پھر آپ نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا؟ آپ کے گھر والوں نے، آپ نے کس طرح سے؟ میں نے جی دیکھیں الحمدللہ میں نے اس کے بعد ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، میں نے MS سی کیا، اور علامہ اقبال آف یونیورسٹی سے میں نے BEd M.Ed کیا اسپیشل ایجوکیشن میں. اور بات یہ کہ کوئی بھی دیکھیں انسان کی زندگی میں ایسا حادثہ ہو جائے کسی کی انسان کی زندگی میں تو وہ سڈنلی ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتا ہے. اور میری بھی کچھ یہی کنڈیشن تھی کہ جب سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈسہارٹ تھا، اور سمجھے کہ ظاہر بات ہے ایک بندہ جو ایک دن پہلے بائک چلا رہا ہے اور 2 دن بعد اس کی آئی سائٹ ختم ہو جائے تو وہ اس کے لیے اپنے نروس کو دوبارہ بحال کرنا، زندگی کی طرف لوٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن مجھے 2 سے 3 ماہ لگے اس ٹراما سے نکلتے ہوئے، اور میں نے پھر الحمدللہ کچھ اپنے دوستوں سے بات چیت کی، ان سے موٹیویشن لی، اور بلائنڈ کمیونٹی کے جو ہمارے دوست تھے ان سے میں نے بات چیت کی، تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، تو میں نے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا میں. اور وہی آپ والی بات کہ میں نے اندھیروں میں سے اپنے لیے روشنی تلاش کی. حادثہ پیش آنے سے پہلے یہ جو ہے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں اس سے پہلے؟
اور کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ میں الحمدللہ جی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں، اور لیکن یہ کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا، اسپورٹس میں، میوزک میں، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں میری کافی زیادہ انٹرسٹ ہوتا تھا. تو جب میری آئی سیٹ ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ دوبارہ اسپورٹس کی طرف اپنے آپ کو کنٹینیو رکھا، اور میں نے پھر بلائنڈ کرکٹ سٹارٹ کی. اچھا ماشاءاللہ، بلائنڈ کرکٹ. جی تو پھر مجھے 6 سال لگے تقریباً. مجھے بڑا کریز تھا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں، تو میں نے پھر بلائنڈ کرکٹ کھیلنی شروع کر دی، اور 6 سال کی مطلب شب و روز محنت کے بعد الحمدللہ میں نے پاکستان کی نیشنل ٹیم میں میری سلیکشن ہوئی، اور 2011 میں فرسٹ ٹائم میں آسٹریلیا گیا اپنی بلائنڈ ٹیم کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں پاکستان کا بھی نام روشن ہوا، اور پھر آپ نے اپنی ہمت بھی نہیں ہاری، اپنی امید کو جگائے رکھا. بالکل جی، دیکھیے کوئی بھی چیز ہے وہ امید کے ساتھ وابستہ ہے. زندگی ہے، زندگی بھی ایک امید ہے. اگر زندگی سے امید ختم ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کی ول ہے تو پھر آپ کے لیے رستے اللہ تعالیٰ خود نکالتے رہتے ہیں. رستے اللہ تعالیٰ نکالتے رہتے ہیں، بالکل. اور کچھ بچوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا بچے آپ کے؟ یہ بیٹے میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں جی، دونوں کی آئی سائٹ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت ایکٹیو ہیں. اچھا اور بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں دونوں، اور بڑا اچھا رسپانس کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں جی ایک شعور ہے نا، وہ ایک لا شعور میں بھی شعور پیدا کر دیتا ہے. اب میرے بچے ہیں وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اتنے سینسیبل ہیں کہ وہ ہر طرح سے ہماری کیئر کرتے ہیں. اور گھر میں آتا ہوں، چھوٹا بیٹا میرا وہ مجھے اسٹک اٹھا کے دیتا ہے، بابا جان یہ آپ کی اسٹک کے گلاسز ہے، یا کوئی بھی چیز جو مجھے چاہیے ہو میں اس کو کہتا ہوں تو وہ مجھے لا کے دے دیتا ہے. تو میرے لیے تو الحمدللہ بیٹے دونوں میں سمجھے میری آنکھیں اب. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بھی ہمت دیے رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی ہمت دیے رکھے. اور پھر یہ بتائیے کہ آپ کی اور مسز کی کوئی کھٹ پٹ بھی ہوتی ہوگی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں کھٹ پٹ اس طرح سے تو تھوڑی بات، دیکھیں بحث وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کوئی بھی ایک گھر ہے اس کے اندر آپ جب رہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر بات پہ آپ ایک دوسرے سے اگری کریں. بہت سی چیزیں جن پہ آپ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے الحمدللہ بہت زیادہ ہم آہنگی ہے، مطلب 95% تو ہم لوگ ایک ہی بات پہ متفق ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی بات پہ مجھے اختلاف ہو جاتا ہے یا ان کو اختلاف ہو جاتا ہے، تو کبھی میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں ان کی باتوں، کبھی یہ کر لیتی ہیں. تو الحمدللہ اس طرح سے زندگی اچھی گزر رہی ہے. الحمدللہ. چلیں جی اچھی بات ہے. چلیں جی اب ہم آپ سے اسی موڈ پہ اجازت لیتے ہیں، اسی لائٹر موڈ پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے اسی جوش و جذبے کے ساتھ، ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ، کریٹیو لوگ، زندگی سے بھرپور لوگوں کے ساتھ. پھر ہم مڈل کلاس ہب کے پیج سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.